بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج 11 جنوری بروز پیر ہے۔ آج ہم نے اردو بی کے لیکچر میں کہانی پیاسا کوا اور مذکر مؤنث کرنے ہیں۔ آئیے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہانی جو سی ایک پورا واقعہ ہوتی ہے، قصہ ہوتی ہے، اور یہ واقعہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ جسے اچھی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا عروج ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص نتیجہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ کہانی جو سی ہے وہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اسے ماضی کے فقرات میں لکھنا چاہیے اور اس کو پیروں کی شکل میں لکھنا چاہیے، پیراگراف کی شکل میں، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور کہانی کا ایک خاص عنوان ہوتا ہے اور کہانی کا خاص نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم اخلاقی سبق کہتے ہیں، یہ بھی ضرور لکھنا چاہیے۔ کہانیاں جو سی ہیں آپ کے اخلاقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ اخلاقی سبق رکھتی ہیں۔ آئیے آج کی کہانی میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے پیاسا کوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ بہت شدید تھی، آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ نے کہانی میرے ساتھ ساتھ پڑھنی بھی ہے، دہرانی بھی ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ بہت شدید تھی، آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ ایک کوے کو بہت پیاس لگی تھی، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا، لیکن اسے پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پیاس سے اس کی زبان خشک ہو رہی تھی۔ جی، یہاں پہ ہمارا ایک پیراگراف مکمل ہو گیا کہ وہ پانی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اسے پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ اب جب اسے پانی نظر آیا تو وہ بات ہم دوسرے پیراگراف میں بیان کریں گے۔ آخر کار پانی کی تلاش میں اڑتے اڑتے وہ ایک باغ میں پہنچا، اسے پانی کا ایک گھڑا نظر آیا۔ اس میں پانی بہت کم تھا۔ کوے نے پانی پینے کی کوشش کی، لیکن اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی۔ دوسری بات کہ اس کو پانی مل گیا لیکن پانی تک اس کی چونچ نہیں پہنچ سکی تھی۔ پھر تیسری بات تیسرے پیراگراف میں ہم لکھیں گے کہ اسے ایک ترکیب سوجھی، اسے قریب ہی چند کنکر پڑے نظر آئے۔ اس نے ایک ایک کر کے یہ کنکر گھڑے میں ڈالنا شروع کیے۔ تھوڑی دیر میں پانی اوپر آ گیا۔ کوے نے جی بھر کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھونسلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی، یہ کہانی مکمل ہوئی۔ اس سے ہمیں ایک اخلاقی سبق ملتا ہے، ایک اخلاقی نتیجہ اس کا نکلتا ہے، جو یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ اسی طرح جیسے ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم یقیناً فیل ہو جائیں گے، اور اگر ہم پڑھیں گے تو بہت اچھے مارکس لیں گے، بہت اچھا نتیجہ آئے گا، ہمارے والدین بھی خوش ہوں گے۔ جی، آج کا دوسرا عنوان ہمارا ہے مذکر مؤنث۔ عزیز طلبہ، مذکر مؤنث میں ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے مذکر مؤنث کی مثالیں پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے۔ مذکر وہ نام یا اسم جو نر کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے، اور وہ نام یا اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے مؤنث کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے کچھ لکھی ہیں، ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ والد، والدہ، ماموں، ممانی، خالو، خالہ، خالو، خالہ، حاجی، حاجن، حاجی، حاجن، بیل، گائے، مالی، مالن، شیر، شیرنی، استاد، استانی، دادا، دادی، راجا، رانی۔ جی عزیز طلبہ، کہانی اور مذکر مؤنث دونوں آپ نے خوش خط کر کے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔